عربی زبان جو ہمیں ملی ہے بالکل پکی، بالکل جوانی حالت میں ملی ہے، بالکل یہ خطرناک ہے۔ فوراً مشق شروع کرے۔ مشق کا یہ مطلب ہے کہ کسی ساتھی کے ساتھ یا کسی استاد سے وقت لے اور اس کو کہے کہ ہر دن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ایک طالب علم درس نظامی کرتا ہے یا آخری سالوں میں ہے لیکن عربی تکلم یا عبارت سے شناسائی نہیں ہے، حدیث شریف کو بھی پڑھ نہیں سکتا، قرآن مجید کا بھی ترجمہ نہیں کر سکتا، اچھا تو پھر کیسے پڑھی ہے اس نے؟ اتنے سال کیسے پڑھے؟ یہ نہ ترجمہ کر سکتا ہے نہ عبارت پڑھ سکتا ہے، اولا میں بیٹھ جائے۔ بھائی یہ تو بہت خطرناک بات ہے درس نظامی میں پہنچ کے، لیکن یہ بہت مبالغہ مجھے معلوم ہوتا ہے، یعنی کوئی درس نظام میں پہنچ کر کے کچھ بھی نہیں کر سکے گا، عجیب ہے نا ویسے دور حدیث میں۔ پھر بھی کرنا چاہیے، تکلم کا تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو تخصص میں کرے گا، لیکن جو عبارت والی بات آپ نے کی ہے یہ تو خطرناک ہے، یہ خطرناک ہے۔ فوراً مشق شروع کرے۔ مشق کا یہ مطلب ہے کہ کسی ساتھی کے ساتھ یا کسی استاد سے وقت لے اور اس کو کہے کہ ہر دن میں آپ کو عبارت سناؤں گا، اور عبارت سنانے کی ترتیب یہ ہو کہ وہ استاد اس سے پوچھے، مثلاً اب میں آپ کے سامنے عبارت پڑھ رہا ہوں تو وَأَرَاقُوا عَلَىٰ عَتَبَاتِهَا، جی تہا پر آپ نے زیر کیوں پڑھا، ہر لفظ کا آپ جواب دیں، اور ساتھ میں نحویر رکھی ہوئی ہو اور ہدایت نہ ہو، جو چیز یاد نہ ہو معلوم نہ ہو فوراً اٹھاؤ۔ جی یا عتباتہا کس میں ملے گا، کس چیز میں ملے گا؟ بس معرب ہے، مبنی ہے، معرفہ ہے، نکرے، جو معرفہ کے بیس نکالو اس میں دیکھو یہ کیا بنتا ہے، نکرہ کی۔ آپ 40 دن یہ کام کریں، 40 دن تک کسی استاد کے ساتھ، کسی دوست یا ساتھی کے ساتھ دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ اس طریقے پر میں بہت سارے لوگوں کو خود کروا چکا ہوں، آپ میرے قریب ہوتے تو انشاءاللہ میں آپ کو بھی کرواتا ہوں۔ اکیلا آدمی تکلم پر کیسے قدرت حاصل کرے، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ اکیلا آدمی، میں جتنی بھی باتیں کرتا ہوں یہ اکیلے ہی والا کر رہا ہوں، میں آپ کو بتایا اکیلا آدمی سے کرے۔ اب جیسے ابھی آپ حضرات سن رہے، میں تو اکیلے ہی ہوں۔ بہرحال ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اگر اور کچھ بھی نہیں ہے تو کتاب کو تو آواز کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے، حوارات کی کتاب کو آواز کے ساتھ آپ پڑھیں۔ اور آج کل موبائل کے ہوتے ہوئے کوئی اکیلے کیسے ہو سکتا ہے، میں تو اس پر بھی حیران ہوں۔ آپ اکیلے نہیں، آپ کے پاس موبائل ہے اور اس موبائل میں پورا عالم ہے، سارا عالم آپ کے موبائل میں ہے، آپ بالکل اکیلے نہیں۔ آپ سنیں، پڑھیں اور بہت زیادہ محنت کریں، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ہمت نہیں ہارنی چاہیے بالکل۔ ان كان احد ضعيفا في النحو والصرف فماذا يفعل يتقنهما، پکا کرے ان کو۔ اچھا، نحو صرف میں کمزوری کا مطلب بظاہر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مطلب استعمال کے وقت، استعمال کے حد تک ہونا چاہیے میرے خیال سے۔ اس کا آسان طریقہ تطبیق ہے، تطبیق، یعنی صرف و نحو کے جو اہم مباحث ہیں، پورا نہیں، پوری کتاب نہیں، اہم مباحث کو اپنے سامنے رکھے اور ان کو دہرائے اور مشق کرے۔ بھائی ان چیزوں کا ایک ہے، اور نحو میں ضعف کا مطلب یا تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے مجھے نحویر رٹا یاد نہیں ہے، ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے، دوسرا مطلب ہے کہ میں عبارت صحیح نہیں پڑھ سکتا، ترکیب نہیں کر سکتا۔ ضروری ان چیزوں کے لیے ہے کہ آپ ممارست کریں، ممارست، اور خاص کر ممارست میں اجرا میں یہ اہم ہے کہ آپ کے پاس کوئی دوسرا ساتھی ہو جو آپ کی غلطیاں نکالے۔ تو مختصر کتابیں، اہم کتابیں، من فضلک اخبرنا ما هو الکتاب الاسهل فی السیرہ، زبردست کتاب میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس میں شاید ہو، ایک کتاب ہے نا، اس کا نام ہے ثلاثمئة وخمس وستون یوما مع خاتم الانبیاء، یہ کتاب کا اتنا لمبا نام ہے، 365 یوما مع خاتم الانبیاء، آپ کو مزہ آ جائے گا، زبردست کتاب ہے، آپ یہ لازمی پڑھیں، لازمی پڑھیں۔ جس آدمی نے پوچھے لعل مصعب بن سأل هذا السؤال، بہت اچھی کتاب ہے، اس میں آپ کو بہت آسان انداز میں، آسان کا مطلب نہیں کہ بچوں والا، اچھے وہ ہیں، تو یہ آپ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں 365 دن، بہت زبردست کتاب ہے۔ آج کل میں نے اس کو پڑھا، چونکہ مجھے بعد میں کتابوں کا پتہ چلتے تو پھر پڑھ لیتے ہیں، تو الحمدللہ پڑھا بھی، بلکہ میں پڑھا بھی رہا ہوں، تو وہ زبردست کتاب ہے۔ یہ کتاب کا نام دوبارہ بتا دیتا ہوں، 365 یوما مع خاتم الانبیاء، بہت زبردست کتاب ہے یہ، اور یہ اس پر موجود ہے، گوگل پر موجود ہے، آپ یہ وہاں پر لکھیں فوراً کتاب آ جائے گی آپ کے سامنے۔
بر صغیر کے اہم ادبا کون ہیں؟ بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن جو مظلوم ہے جس کا کوئی نام نہیں لیتا، میں اس کا نام لے لیتا ہوں۔ عبد العزیز المیمنی رحمہ اللہ، الاستاذ عبد العزیز المیمنی رحمہ اللہ مظلوم ترین شخصیت ہیں، ان کا تذکرہ ہر جگہ ہونا چاہیے تھا۔ تحقیق کے دو معنی ہوتے ہیں، جو دوسرا معنی ہے وہ کتابوں کو، پرانے نسخوں کو جمع کر کے اصل نسخہ تیار کر کے چھاپنا، ایک تحقیق کا یہ معنی ہے۔ اس معنی میں جو بر صغیر نے اگر کوئی پیدا کیا ہے تو وہ صرف اور صرف عبد العزیز المیمنی رحمہ اللہ ہے، اور ادب بھی ان کی بہت اعلیٰ ہے۔ باقی تو ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، وہ بھی ہیں۔ مسعود عالم الندوی، نہیں مسعود عالم صاحب ندوی ہیں، جی بالکل وہ بھی ہیں، اور خلیل امینی، نور عالم خلیل امینی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ شخصیات ہیں، بہت اہم شخصیات ہیں۔ ویسے میں تھوڑی سی آپ جرأت کہیں، جسارت کہیں، جو بھی کہیں، میرا مشورہ یہ ہوگا کہ سیکھنے کے لیے عرب ہی کو پڑھا جائے، سیکھنے کے لیے عرب ہی کو پڑھا جائے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں مثبت الفاظ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ عربی سیکھنے کے لیے، ادب مضبوط کرنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، پھر آپ عرب ہی کو پڑھیں، وہ اہل لسان ہیں۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا، لیکن زیادہ یہ ہے کہ کیا، یعنی ایک تحقیق یہ ہے کہ عربی زبان جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام جس قبیلے میں ان سے ملے تو ان کی زبان تھی۔ دوسری تحقیق یہ ہے کہ عربی زبان یہ آدم علیہ السلام کی زبان ہے۔ آج کل اہل لغت زیادہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ عربی زبان خود آدم علیہ السلام کی زبان رہی ہے، لیکن اس حوالے سے کچھ یقینی کہنا بڑا مشکل ہے۔ ظاہر ہے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایک اندازے ہیں، اندازے، تو اندازوں سے زیادہ کچھ یقینی بات ہم نہیں بتا سکتے، لیکن اس حوالے سے عربی زبان کا معاملہ سب سے عجیب ہے۔ اس حوالے سے عجیب ہے نا، آپ نے بچہ دیکھا ہوگا 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال، 5 سال، اس طرح بڑا ہوتا۔ عربی زبان جو ہمیں ملی ہے بالکل پکی، بالکل جوانی حالت میں ملی ہے، بالکل تیار ہوگی۔ اس کی ابتدائی عربی وہ جو خد و خال تھے وہ کیا، جیسے اردو زبان ہے نا، تو شروع میں اس میں فارسی بہت ہے، ہندی، پنجابی، بہت سارے زبانوں کے اس میں الفاظ ہیں اور ان کا اسلوب بھی وہی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جب بعد والے زمانہ آتے ہیں تو عربی زبان اور اردو زبان مستقل ہو جاتی ہے۔ عربی کا ایسا کچھ نہیں ہے، عربی ہمیں جو ملی ہے وہی ملی ہے۔ جو اب ہم عربی بول رہے ہیں تو 1-2 ہزار سال پہلے بھی اسی انداز میں یہ چیز تھی، تو ہمیں یہی عربی ملی ہے۔ اور آج کل کچھ خرابی آئی ہے، وہ عجم کے اختلاط کی وجہ سے آئی ہے، عجم کے اختلاط کی وجہ سے۔ قبیلہ جرہم تھا، جی قبیلہ جرہم تھا یہ۔ اس حوالے سے مختلف کتابوں میں آپ کو مل جائے گا۔ آپ کو تاریخ الادب العربی احمد حسن الزیات صاحب کی ہے، اور تاریخ و آداب العربیہ ہے مصطفیٰ صادق الرافعی صاحب کی، اسی طرح تاریخ الادب العربی شوقی زیف صاحب کی۔ یہ بڑی زبردست کتاب ہے، آپ ان کو پڑھیں انشاءاللہ۔ التحفۃ الملکیہ فی احوال الجاہلیہ، وہ کتاب بھی اچھی ہے۔ الذین جاؤ الی المکہ، مکہ پر الف لام آپ نے کیوں داخل کیا؟ مکہ تو الف لام داخل نہیں ہوتا۔ جاؤ الی مکہ، جرہم مکے میں ہی ہوتے تھے بھائی۔ اچھا، بہت مزہ آیا۔ اليوم تمتعت جيدا بأسئلتكم العلمية والأدبية والتعليمية والتعلمية، وسررت أيما سرور، وابتهجت وامتلأت نشاطا وشوقا ورغبة، وعزمت وصممت على أن نستمر في هذه السلسلة الجميلة الرائعة المفيدة المثمرة، وأن نتلقى أسئلتكم وأن نجيب عنها في قادمات الأيام إن شاء الله، وأن تكون بيننا وبينكم لقاءات مستمرة متواصلة متلاحقة نافعة ومفيدة من أجل أسئلتكم ولا من أجل أجوبتنا إن شاء الله. فحينما نتلقى هذه الأسئلة إن شاء الله نفرح كثيرا جدا. یہ جو تحقیقات ہیں، ہم یہ تو تحقیقات بہت ساری ہیں، میں آپ کو تحقیقات بتاؤں۔ تحقیق تو یہ بھی ہے کہ امام بخاری عجم نہیں عربی ہے، بس
ایک رواج یہ چل پڑا ہے نا عرب میں، ایک رواج جو مناسب رواج نہیں، وہ یہ ہے کہ بس کچھ نئی چیز لا کر کے اس کو ثابت کرو، تو بس کوئی نئی چیز لاؤ، بالکل نئی چیز جو لوگوں کو بڑا عجیب لگے۔ امام بخاری عربی تھے، امام مسلم عرب تھے، باقاعدہ کتاب ہے، باقاعدہ کتاب ہے اس عنوان پر کہ امام بخاری، امام مسلم، یہ جو سیاستہ کی مصنفین ہیں یہ عجم نہیں عرب ہیں۔ تحقیق میں تو کچھ بھی ہے، تحقیق تو ایک یہ بھی ہے کہ جادو سیکھنا واجب ہے۔ جو ہم نے آپ کو بتائی وہ یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ عربی زبان اہم ہے۔ باقی آپ صاحب مطالعہ معلوم ہوتے ہیں، جس ساتھی نے یہ بات کی ہے ایک تحقیق کے مطابق، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کے جیسے صاحب مطالعہ کتاب پڑھنے والی ساتھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پاس ہیں، ہمارے ساتھ ہیں اور سوالات بھی کر رہے ہیں۔ بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ، اور آج کی نشست بھی بہت اچھی رہی اور طویل بھی رہی۔ انشاءاللہ پھر کل ہم آپ سے ملیں گے، کل ملاقات ہوگی۔ کوئی بھی اور بات آپ نے پوچھنی ہو تو وہ اچھا ایک آخری بات ہے کہ الحمدللہ آج ہمارے نور الہدیٰ اکیڈمی میں یہاں پر ایک زبردست مجلس ہوئی ہے، اور اس کا عنوان یہ تھا کہ سوشل میڈیا کا استعمال علماء اور طلبہ کے لیے۔ اس موضوع پر ایک زبردست مجلس ہوئی ہے، اس کے مختلف کلپ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے اپنے اس چینل پر جس پر آپ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ، تو وہ انشاءاللہ آپ کے لیے ایک بڑی مفید چیز ثابت ہوگی۔ اور بھی کوئی بات ہو تو انشاءاللہ آپ حضرات پھر یہ ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔